لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن کے منتخب کر کے بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ اللہ نے ظاہری خوبیاں بھی دی، باطنی خوبیاں بھی دی۔ صورت کے لحاظ سے اجمل تھے، سیرت کے لحاظ سے اکمل تھے، اخلاق کے لحاظ سے افضل تھے، حسب نسب کے لحاظ سے اشرف تھے، پوری دنیا میں معزز مکرم مصفہ مطہر تھے۔ آسمانوں کے مہمان بنے، آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دیں اور باطنی خوبیاں بھی دیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال دیا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی میں آپ کو دیکھتا تھا۔ میں نے کہا میں آج فیصلہ کر کے چھوڑوں گا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا، اللہ کے بندے نے اپنی زبان میں نقل کیا، روایت کریندہ ہے جابر سہارا، میں اکراتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونو 14ویں سی تے کوئی تارا تے میں دوانو ویکھاں دوبارہ، خدا دی قسم چند مدم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ یہ رسول اللہ نے ہمیں دیا، کیا قدر کی ہم نے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معطر اور منبر بنایا تھا، آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب آپ آرام کرتے تو آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات جو چٹائی پر گرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان قطرات کو اپنی خوشبو والی شیشیوں میں محفوظ کر لیتے۔ آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں، اتنی بہترین یہ خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں، ہمارے تصور خیال میں۔ بڑے سے بڑے لیڈر، رہنما، رہبر کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، خوشبو آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول دیا اللہ نے ہمیں، کیا قدر کی ہم نے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا اور اس کی شرح تفسیر آپ کو سمجھائی۔ آپ نے اپنے قول، فعل، عمل، تقریر، تائید سے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی خاموشی چپ بھی قرآن کی تفسیر بن جاتی تھی۔ اس طریقے سے دین مکمل ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ شرک و بدعت کی آندھیاں چلیں، بے حیائی کے طوفان آئیں، گمراہی کے جکھٹ چلیں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، التحیات تشہد میں دو کا اقرار اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، اور قرآن میں ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، یا بات اللہ کی مانو یا رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب مریں گے، قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا ہوگا۔ تیسرے کی بات ہی کوئی نہیں۔ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، برادری کا خیال رکھو، گلی محلے والوں کا خیال رکھو، جو دین کی خدمت کر گئے، امامان دین، اللہ کے نیک بندے، ولی بزرگ، ان کی عزت تکریم کرو۔ لیکن دین، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، ثواب اور نیکی کا راستہ، حق کا راستہ، نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشر، شکل و صورت، لباس، دیکھنا، سننا، بولنا، مال کمانا، خرچ کرنا، گھر کا ماحول، بیوی بیٹی کا لباس، صبح شام رات دن گزارنا، وہی قبول ہے جو اللہ نے نازل کر دیا، محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دین ہے۔ رسم رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے اور فتوے، لڑیاں، سلسلے، نظام، دستور، یہ دین نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اور محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی صبح شام رات دن اتنے پاکیزہ، اتنے مصفہ، اتنے مطہر اور اتنے بہترین ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت کی، آپ کی سیرت کی، آپ کے راتوں اور دنوں کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں۔ لعمرک، محمد تیری زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے سیرت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند سبق سناتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق آپ نے جو دیا اپنی سیرت میں، وہ عقیدہ توحید کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دو، اپنی سیرت بتاؤ، اپنا عقیدہ بتاؤ لوگوں کو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بتا ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، بتا ان کو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، میرا قیام، رکوع، سجدے، خشوع خضوع، میرا رونا گر گڑانا، گریہ زاری، منت سماجت، ونسک کی، میری قربانیاں، بکرے، چھترے، جانور ذبح کرنا، کھانے پکا کے تقسیم کرنا، محیایا، میری پوری زندگی، صبح شام راتیں دن، مہینے سال گھڑیاں لمحات، ومماتی، اور میری موت، نہ باپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، نہ کسی اور زندے مردے کے لیے، میرا سب کچھ ایک اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک سانجی برابری کرنے والا۔ بتا ان کو عقیدہ اپنا عقیدہ بتا ان کو، بتا ان کو اپنی سیرت۔ یہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وارے وارے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، بتا ان کو کہ اس کا کوئی شریک ساتھی نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کو دے، کسی کو محروم رکھے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کا چولہا جلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پار لگا دے، کسی کی ڈبو دے۔ سن لے گناہگار کی، سن لے، جواب دے دے پیغمبر کو۔ بتا ان کو عقیدہ۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز، اللہ صمد، اللہ بے نیاز، بے پرواہ، حاکم محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، قبروں مداروں گدیوں درگاہوں والے، آستانوں والے، کلندر سائیں، زندے مردے، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، زہداء، شہداء، علماء، بادشاہ، رعایا، جن انسان، پوری کائنات اللہ کی غلام، محتاج، بے پس بے کس، ایک رب بے پرواہ، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے محروم رکھے۔ بتائیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، بے پرواہ، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ آپ سے پوچھا گیا ایو ذنب اکبر عند اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ تو بہت ہیں،
پاپ تو بہت ہیں، جرائم تو بہت ہیں، آپ مجھے ہمیں بتائیں سب سے بڑا گناہ پاپ کیا ہے؟ فرمایا انت تجعل للہ ندا وہو خلقک، اے پوچھنے والے سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی بغاوت، نمک حرامی، بغیرتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، دیکھنے سننے والا بنایا، قد کاٹ بنایا، تجھے آنکھیں دی، تجھے کان دیے اور تیری سیٹنگ بنائی، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، مدد مانگے تو کسی اور سے، نظر چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور کے لیے، سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ ہے۔ پھر آپ نے اپنی سیرت سے یہ سبق دیا، بدر کا میدان ہے، 313 کو لے کے آپ اترے میدان میں، مقابلہ میں 1000 تھے، یہ بوڑھے بچے تھے، چند جوان تھے، ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں۔ آپ نے پوچھا لڑو گے؟ جناب لڑیں گے، وہ تو 1000 ہیں، جناب لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جن نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دو کن سے ٹکرانا ہے؟ تعال اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھان جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، کفار مکہ کیا چیزیں، ہم تو دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں۔ حضرت ارشاد حکم کن سے لڑنا ہے، کن سے ٹکرانا ہے، حکم تو دو ذرا۔ رسول اللہ سب خوش ہو گئے، آپ کا چہرہ مسکرا اٹھا۔ جب امت جہاد پہ لگ گئی، جہاد کا میدان گرم ہونے لگا، محمد رسول اللہ سب خوش ہو گئے کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد جہاد والا پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رسولوں کا امام اور تم ولیوں کے امام، صحابہ کرام ولیوں کے امام، میں رسولوں کا امام اور تم ولیوں کے امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک تبرک برکت سے۔ یہ نہیں کہا سو جاؤ تم ولیوں کے امام میں رسولوں کا امام، نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے مسلمانوں۔ تم نے سکول کی کتابوں میں پڑھا ہے بدر کی رات، بدر کی رات ساری رات روئے گڑ گڑائے، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، بھر دے جھولی میری۔ کون کہہ رہا ہے؟ آسمانوں کا مہمان، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی۔ تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کی مدد کرے گا تو تیرا نام رہے گا، اگر جہاد رہے گا مجاہدین رہیں گے تیرا نام بھی رہے گا، اگر جہاد نہیں رہے گا مجاہدین نہیں رہیں گے تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ روئے گڑ گڑائے، یا اللہ تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتار دے اپنی مدد۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے۔ اپنی امت کو سبق دیا کہ اے میری امت، جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، جب تم نے بھی صحت لینی ہو، اولاد لینی ہو، کشتیاں پار لگوانی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات، جب مکہ مدینہ کی ساری کمائی مجھے میدان میں لانی پڑی تھی، میں نے بھی مشکل مصیبت کے وقت اسی کو پکارا تھا۔ اے میری امت، تم بھی مصیبتوں مشکلوں میں اسی کو پکارنا۔ میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سیرت کا جلسہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ مصیبت اور تکلیف کے وقت اس ایک اللہ کو پکارا جائے۔ اور پھر جو آپ نے قرآن سنایا، اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا، کسی رسول کو آگ سے بچایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بچایا، کسی کو چھری سے بچایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے
مچھلی کے پیٹ سے بچایا، کسی کو اللہ نے کنویں سے بچایا۔ اللہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں میرے بندو، اگر نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، یہ نبیوں رسولوں کی جماعت، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں۔ میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ اگر نبیوں رسولوں قرآن کو پڑھے تو پتہ چلے نبیوں رسولوں کی مشکلات میں دور کر سکتا ہوں تو تمہاری مشکلات بھی میں دور کر سکتا ہوں۔ اور یہی وہ سبق تھا جو صحابہ کرام نے پڑھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، موت کے بعد 100 سال صحابہ کرام زندہ رہے، 100 سال مسلمان ہو، 100 سال صحابہ کا زمانہ ہے۔ رسول اعظم کی موت وفات کے بعد 100 سال صحابہ کرام زندہ رہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھیں، بیوی بچے تھے، اور صحت کی ضرورت تھی، اولاد کی ضرورت تھی، اور ان کو مشکل کشائی، حاجت روائی کی ضرورت تھی، برادری بھی تھی، مزدوریاں بھی تھی۔ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دو، ان کو علیحدہ اٹھا دو، نہیں مارنا نہیں، یہ بہت غلط کام ہے مارنا، اٹھا دو، دور دور کر دو۔ بچوں کا ہمیشہ یہ طریقہ ہے کہ دور دور کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحت کی ضرورت تھی، اولاد کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں کہ سب سے اونچی قبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کے مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے فریاد کی ہو، وہاں جا کے کھانا پکا کے تقسیم کیا ہو، وہاں جا کے بکرے ذبح کیے ہوں، وہاں جا کے دھمال ڈالی ہو، ڈھولکی بجائی ہو۔ جب سب سے افضل گروہ جو نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جب انہوں نے سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جا کے مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے ان کو نہیں پکارا، نظر نیاز چڑھاوے وہاں نہیں چڑھائے، تو ان کے غلاموں آگے، ان کے غلاموں آگے، ان کے غلاموں کی قبریں کیسے مشکل کشائی حاجت روائی کا اڈا بن گئی۔ پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ، ریلوے خسارہ، وابڈا خسارہ، پی آئی اے خسارہ، کیوں؟ سارے لٹن بیٹھے نے، سارے محکموں میں خسارہ۔ ایک پاکستان کا واحد محکمہ ہے، محکمہ اوقاف، قبروں والا، مزاروں والا، جس میں بچت ہی بچت ہے، بچت ہی بچت ہے۔ کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سیرت ہے آپ کی؟ آپ گھر سے بیکار ہوئے، نکیلے پتھروں پر چلے، مارے کھائیں، کلیوں جیسے دانت شہید کرائے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی توحید کے پیچھے، اسی عقیدے کے پیچھے۔ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آیا، 6 ڈگریاں دین میں بدھو، ہر علاقہ ہی خود کفیل ہے شرک میں، ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ایک حاجت روا۔ آپ کو پھنسیں نکلی ہوئی، آپ وہاں چلے جائے، آپ کو اولاد چاہیے وہاں، آپ کی بھینس دودھ نہیں دیتی وہاں، تو رب کس لیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بات کو سمجھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ حجر اسود پتھر ہے جو بیت اللہ شریف کے کونے میں لگا ہوا ہے، لوگ دھڑا دھڑ اس کو چوم رہے ہیں۔ عمر فاروق نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ نے، دل میں خیال آیا، ہماری تربیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ جو بعد میں آئے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے ذہن میں آئے اس پتھر کو کون نہیں چومتا، اس ستون کو کون نہیں چومتا، سارے یہاں گر رہے ہیں، کوئی تو بات ہوگی اس پتھر میں، کرنی بھرنی والا ہوگا، بگڑی بنانے والا ہوگا۔ بس یہ خیال آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خطاب پتھر کو کیا، حجر اسود کو، اور سمجھایا لوگوں کو، انکا حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے۔ اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چوما ہوتا میں تجھے دیکھتا بھی۔ کیا سمجھایا؟ کیا سمجھایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ہمیں؟ سمجھایا کہ اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو، اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو،
ان دیواروں ستونوں سے، ان قبروں سے، ان درگاہوں سے، ان مزاروں سے، ان تازیوں سے، لکڑی کے علا، کاغذ کے علا، چومنے چاٹنے سے، ان مزاروں اور قبروں اور ان ساری چیزوں سے اپنے ہونٹوں کو محفوظ رکھو۔ جب صحیح عقیدے کے ساتھ، حق حلال کے مال کے ساتھ اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنے ان دو ہونٹوں کو حجر اسود پر ٹکا دینا۔ گناہ چوس پتھر تمہارے گناہ بھی چوس لے گا اور قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی۔ یہ عقیدہ تھا رسول اللہ صاحب نے شرک سے دور رکھنے کے لیے، شرک سے دور رکھنے کے لیے، چونکہ قبریں بہت بڑا ایک ذریعہ ہے شرک کا، شرک سے دور رکھنے کے لیے فرمایا میری امت قبر پختہ نہیں بنانی، قبر اونچی نہیں بنانی، قبر پر عمارت نہیں بنانی، قبر پر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبر پر چراغ نہیں جلانا، قبر پر لکھنا نہیں۔ میرے امتی رب کی نماز بھی قبر کے پاس نہیں پڑھنی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ پہلا سبق تھا۔ دوسرا سبق فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، کبھی معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، کھانا پینا، دیکھنا، سننا، بولنا، مال کمانا، خرچ کرنا، بیوی بیٹی کا لباس، شکل صورت کے اندر، مال کمانے خرچ کرنے کے اندر، شادی غمی کے پروگرام میں میری تابعداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لیں گے۔ کافروں کا جنرل تھا، کافروں کا بہت بڑا جنرل، بعد میں صحابی ہو گیا۔ کون؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، فاتح مصر، جن کے ذریعے اللہ نے مصر فتح کروایا۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کے لیے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی پرانی زندگی چھوڑ کے آپ کی اطاعت تابعداری میں آ رہا ہوں تو میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، اے محمد میں بھی تیرے ساتھ ایک شرط لگانا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ انہوں نے کہا تو اللہ کا رسول، میں نے تیرا مقابلہ کیا کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے، اب مجھے شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں تیری سچی تابعداری شروع کر دوں میرے گناہوں کی گٹھڑیوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو گناہوں کے بھری ہوئے رجسٹر ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ مجھے بتا۔ پہلے مک ایتے مک میرے نال، پہلا مک ایتے مک۔ اگر تو معاف ہوتے ہیں، اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو کیا بات ہے، میں آتا ہوں، اگر وہ نہیں ہوتے تو فائدہ تیری تابعداری کا۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، جب کوئی انسان رسم رواج، باپ دادا، علاقے کی بات، گلی محلے کی بات اور سوسائٹی کے تقاضے، مذہبی پیشواؤں کے قول اور فتوے، سارے نظام دستور چھوڑ کے آ جائے، سچی میری تابعداری شروع کر دے، اللہ اس کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے۔ امیر صاحب نے سوچا ہو سکتا ہے اس مہم میں جاؤں، دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے، لہذا ساتھیوں کو روانہ کر دیتا ہوں، اور خود رک گیا۔ کل جمعہ ہے، میٹھا میٹھا مدینہ، برکت والی مسجد نبوی، جمعہ کا مبارک دن اور نبیوں رسولوں کا امام خطیب، سبحان اللہ، یہ میں جمعہ پڑھ لوں وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ یہ سوچا، یہ صحابی تھا، صحابی کی سوچ کتنی نیک اور کتنی اچھی تھی کہ ساتھیوں کو روانہ کر دیا، ہو سکتا ہے اس مہم میں دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے، تو میں میٹھا میٹھا مدینہ ہے، برکت والی مسجد نبوی ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، نبیوں رسولوں کا امام خطیب پیچھے جمعہ پڑھ کے وہاں پہنچ جاؤں۔ آج کل ایک مذہب نکلا، وہ کی حرجیے، یار یہ عقیدہ ٹھیک، کوئی حرج نہیں، یار یہ نماز کا طریقہ تو نہیں ٹھیک، یہ دادی نانی والی نماز، باشو کوئی حرج نہیں،
یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کی تھی، یہ تو کوئی شادی کا طریقہ نہیں ہے، وہ کوئی حرج نہیں، جو کرو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ نبی گھر سے بھی گھر ہوا، نکیلے پتھروں پر چلا، نبی نے مارے کھائیں، ساری زندگی سمجھاتا رہا کہ ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں، کہہ دو کوئی حرج نہیں۔ ایک بدب نکلے کی حرج ہے، کی حرج ہے، کہتے ہیں جی نیت تو ساڑی نیک کے بادشاہ، قرآن ہی تو کوئی نہیں، حدیث سن لو ذرا لوگوں دے عقیدے، کہتے ہیں قرآن ہی تو کوئی نہیں، حدیث ہی تو کوئی نہیں، ساڑی نیت تو نیک کے بادشاہ۔ اور گھوڑے دے کے تانگا ہوندہ ہے کہ پیچھے ہوندہ ہے؟ اور پہلے مسئلہ ثابت ہو قرآن حدیث سے، پھر تیری نیت ٹھیک ہے ثواب ملے گا، میری نیت ٹھیک ہے ثواب ملے گا، ہماری نیت غلط ہے ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تھوڑی جتھے نیت فٹ کر دے نیک تک ثواب، تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ چور ڈاکو پتہ ہے کی یہ آنے نے لٹو ہے مال، انہوں نے مال لے کے بیٹھے نے لٹو، نالے بیوہ نو کھواما گے، مسکینہ نو جتنے آپ کھواما گے، نیت تو انہوں دی بھی نیک ہے، دات سن یا نیت نیک نو مگر ٹوری جمع پتہ نہیں کتے جا کھڑو گے۔ اوہ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے دو مطلب ہیں، جو کیا وہ کریں گے، جو نہیں کیا نہیں کریں گے، جو فرمایا وہ کریں گے، جو نہیں فرمایا نہیں کریں گے۔ اور سن ایسا بھی ہے، آپ نے دوسرے دن پوچھا کہ ہاں بتا بھائی تو نہیں گیا؟ اس نے کہا آپ سواری تیار ہے، سامان تیار ہے، ساتھی جا چکے ہیں۔ میں نے سوچا میٹھا میٹھا مدینہ ہے، برکت والی مسجد نبوی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب، تو میں یہ جمعہ پڑھ لوں آپ کے پیچھے میٹھے میٹھے مدینے میں، برکت والی مسجد نبی میں، یہ بھی نیکیاں لوٹ لوں، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے نہیں کہا شابہ شابہ ٹھیک ہے جنہ گڑ پاؤ نہ مٹھا ہوندہ ہے، نہیں، بریک لگائی۔ میں سن والذی نفسی بیدہی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اے میرے صحابی روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جہرات تاج و تخت ساری دنیا کی چیزیں اگر تیرے ہاتھ میں آ جائیں تو اللہ کی راہ میں لٹا دے، اللہ کی قسم تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں حدیث رسول ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو، برکت والی مسجد نبوی ہو، باجی بس بڑی روح پرور محفل ہے جی، سرور بڑا ہے جی، محفل بڑی روح پرور ہے جی، اور نہیں، رسول کو رسول مانو، اس کے پیچھے لگو، ڈبے بنو، انجن نہ بنو، رسول کے پیچھے لگو، اس کو اپنے پیچھے نہ لگاؤ۔ سنو میرے صحابی، تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو، مسجد نبوی ہو، نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، شکل صورت میں مرضی، لباس میں مرضی، مال کمانے میں مرضی، خرچ کرنے میں مرضی، بیٹی کے لباس میں مرضی، 20 سال مرضی، 30 سال ہو گئے مرضی، 40 50 70 سال مر گئے، قبریں جو وڑ گئے، آکڑ ختم نہیں ہوئی، مرضی کی تھی اپنی تے حشر نو کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتاں دا مل کو نہیں پینا ہے۔ اب میں آپ کو بخاری شریف کا ایک واقعہ سناتا ہوں، بخاری شریف کا، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم تو 7 پشتی 8 پشتی مسلمان ہیں، اور پھر جناب جمعے کے خطبے سنو اور درس سنو اور عید کے خطبے سنو، ہاں جی، اور سارا سن کے سنو، اور نہیں یار میرا موبائل کتے، اچھا نہیں میں ٹائم ویکھنا ہے نا، ٹائم دو کیونکہ یہ دا ٹائم نہ لینا، بس ٹھیک ہے، اور نہیں یار۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ نہیں کہ اس کے نام پہ اچھل کود کرو، بھاگو دوڑو، اور اس کے نام پہ خاندان پلیں اور کھائے پئیں اور مرضی اپنی، نہیں۔ یہ سنو، ہم تو سن کے سنو، یہ بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک آدمی کو پکڑ کے لے آئے، جناب یہ سمامہ مشکوک گھوم رہا تھا، باندھو اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ، باندھو،
باندھ دیا گیا. آپ نے صبح پوچھا مالک یا سماما، سماما اب تو ہمارا قیدی بن گیا ہے، کیا خیال ہے تیرا؟ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیدی بنتے ہی رہتے ہیں، اگر میں قیدی بن گیا ہوں تو کوئی اوپری عجیب بات نہیں ہے. قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک سلوک ہوتا ہے. تو نے جو میرے ساتھ کرنا ہے کر، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا. ان تقتل ذات من، اگر مجھے قتل کرے گا نا تو میری برادری تجھ سے بدلہ لے گی. ان تو ملا شاکرین، اگر احسان کر کے چھوڑے گا ساری عمر قدردانی کروں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا تھا. ان ترید المال اصلت ہوتا، اگر مال مانگتا ہے مانگ، میں دینے کے لیے تیار. آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا. دوسرے دن پوچھا سنا، کہتا تسی سناؤ میں سنانا، فیصلہ تھا تسی کرنا، کرو جو کرنا، سوچ سمجھ کے کریں. آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے، کس طرح صحابہ کرام آتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں. کیسے ہماری مسجد میں شور ہی شور، ٹائم ہو گیا نہیں ہو گیا، پکا کے چلایا، ہاں ٹائم کی اور گلہ ہی گلہ روڑا ہی روڑا. اوے ان گھڑیوں کو غنیمت سمجھو جو مسجد میں تمہاری گزرتی ہیں. آپ اس کو مسجد نبوی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے. تیسرے دن پوچھا سنا، کہتا تسی سنانا ہے میں سنانا، کر فیصلہ، تیرا قیدی ہوں میں، سوچ سمجھ کے کریں. 3 دن کے بعد فرمایا چھوڑ دو، رہا کر دو. چھوڑا، سامنے گیا، چشمے پہ نہا کے واپس آ گیا. کہنے لگا اب تو کلمہ پڑھا دو، کہیں جانے کا تو چھوڑا ہی نہیں. کس چیز نے اس کو متاثر کیا؟ لوگوں کو عادت ہوتی ہے چھوڑنے کی، ایسے چھوڑتے پیچھے سے پکڑی بھی نہیں جائے. مکے والوں نے کے بعد چھوڑی ہوئی تھی، جیسے آج کل لوگ چھوڑتے ہیں، درود نہیں پڑھتے، گستاخ، تجھے کس نے حق دیا ہے کسی کو گستاخ بے ادب کہنے کا؟ کون ہے تو؟ اللہ نے کسی کو حق نہیں یہ دیا. اللہ نے ادب کے بے ادبی کے پیمانے خود بیان کیے ہیں سورۃ حجرات میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حق یہ نہیں دیتے. تو مکے والوں نے ایک بات چھوڑی ہوئی تھی کہ یہ محمد بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے. مکے والوں کی بات سے یہ بھی متاثر تھا. کو لوگ چھوڑتے ہیں، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر دور دور ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. جب نزدیک آیا اس نے 3 دن دیکھا. اس نے کہا یار اگر مکے والوں کی بات یہ ٹھیک ہوتی نا، اس نے کہا اگر مکے والوں کی یہ بات ٹھیک ہوتی نا تو یہ 5 ٹائم کہتا نماز کے ٹائم کھڑے ہو جاؤ، مجھے رکوع کرو، مجھے سجدہ کرو، میں آؤں تو کھڑے ہو جایا کرو. یہاں تو میں نے یہ بات دیکھی نہیں. یہاں تو میں نے یہ دیکھا کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ادھر خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر ہاشمی خون علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اور ان کو کہتا ہے نماز میں پاؤں سے پاؤں ملاؤ اللہ تمہارے دل ملا دے گا. اور کہتا ہے میں تمہارے آگے کھڑا ہوں گا، تم میرے پیچھے کھڑے ہونا، میں بھی اسی کو رکوع سجدہ کروں گا، تم بھی اسی کو رکوع سجدہ کرنا. میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے. یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، یہ تو اللہ کے دروازے پہ جھکاتا ہے. اس چیز نے ان کو متاثر کیا. مسلمان ہو گیا. اب ذرا سنو، چند گھڑیوں کا مسلمان، 7 پشتی مسلمان ہو اور گھر بیٹھیاں نے 7 پشتی مسلمانیاں، سن کے سونا، سن کے سونا، سن کے سونا. زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، مہنگائی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑے آ گئے. کوئی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں. آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، حسد دل سے حسد بغض کوڑ نہیں جا رہا، مرد کا کپڑا ٹخنے سے اوپر نہیں ہو رہا، دھوکہ سود جوا ڈنڈی مارنا حرام خوری بدکاریاں نہیں جا رہی، فسق و فجور فحاشی ریانی کنجروں کنجروں کے چہرے بلکہ بوتے دیکھیں میں انے ہی ہو جانا، کھا پھاڑ پھاڑ کے وہ بات نہیں آ رہے. اور جیب میں گندی ننگی تصویریں، یہ جو ہے یہ اس کو یہ چھوڑ نہیں رہے. ہندوؤں یہودیوں کے فیشن تکبر گمان بھائی کو مدرس کے اندر ذلیل کرنا، گال کر کے تو جاوے کہتے تنو پتہ نہیں میں کوڑا. وہ انی چھاڑنی نہ لاج رب نے لالی تو کی کریں گے. کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہماری. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے.
یہ چند گھڑیوں کا مسلمان ہے، سات پشتی مسلمان ہو. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آیا تھا نا، مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا. محمد کا چہرہ داڑھی والا مجھے بہت برا لگتا تھا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی ہے، ساری دنیا کے حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے داڑھی والے چہرے پر. جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا شہر تیرا لگتا تھا. اب میری کیفیت ہو گئی ہے، ساری دنیا کے ملک شہر قربان کر دوں تیرے مدینے پر. جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا طریقہ معاذ اللہ نمونہ تیرا برا لگتا تھا. اب میری کیفیت ہو گئی ہے، ساری دنیا کے رسم رواج، قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، برادریاں، باپ دادا کی بات، علاقے گلی محلے کی بات، من خواہش کی بات، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، ہر چیز قربان کر دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ایک اشارے پر. اب کہتے ہیں اپنی مرضی ختم. اس کی برادری نہیں تھی تھی کوئی دیر لگی چھوڑنے میں، اور ہمارے کہتے ہیں او جی گالتا ٹھیک ہے پر برادری بادشاہ برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری کی ضروریات پوری کرو، برادری سے رشتہ داری قائم کرو. دین میں برادری کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے یا لا الہ الا اللہ برادری رسول اللہ پڑھا ہے؟ ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی. ابو طالب کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الَّذِينَ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحَدَارُ مَثَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ تَمَامُ مُبِينًا. پیارے جتنا میں نے پرکھا تیرا بچپن لڑکپن دیکھا، جوانی چال ڈھال کتار و گفتار، تیری صبح شام راتیں دن دیکھی، میں نے جتنا تجھے پرکھا کس نے پرکھا ہوگا؟ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے اچھا دین طریقہ میرے بھتیجے محمد تیرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے پھر چچا قبول کر لے. کہندے شریکاں دے تانے نہیں سنے جاندے. لے کے بہ گئی برادری ابو طالب نو، برادری لے کے بیٹھ. اس کی برادری نہیں تھی. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برادری، رسم رواج، علاقے کی بات، سوسائٹی کے تقاضے، من خواہش، ہر چیز ختم. تو میرا رسول میں تیرا امتی، تو میرا رسول میں تیرا امتی. اب تو حکم کرے گا سماما عمل کرے گا. سواد آیا نا امتی بڑھندا. ایتے سن کے سن کر لینے ہیں. اے میں ہوں جمعہ آ رہا نا، یہ بندے دی عادتاں نے، اندر ایمان تا ہے. اے جمعہ آ نہیں رہا، میں بس کپڑے دھوا لینے، میں نا اے جمعہ میں اور رمضان آتا ہے بس میں روزے نا، اے روزے رمضان سے نہیں چڑھے گا نا، میں بس داڑھی چھوڑ دینی تھی نماز میں نا ہوں پکا. اندر ایمان تا ہے 30 سال میں پکڑتا ہے ویلے چ باں آئی. ایک اللہ مشکل کشا سمجھو، ایک رسول اللہ رہنما سمجھو. 5 ٹائم نماز پڑھو، ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، حلال حرام کا خیال رکھو. دین کو غالب کرنے کے لیے جو زبان جان مال سے ہو سکتا ہے وہ کرو. اور تنہائیوں دیروں میں بیٹھ کے قبر کے اندھیرے اعمال ناموں کا تلنا، رب کی پیشیاں یہ غور فکر ہم کر لیں، باقی رب کی رحمت آئے گی، بیڑا پار آئے گا. ابھی تو میں جوان ہوں، دیکھی جائے گی. اللہ بھی پھر کہتا ہے دیکھی جائے گی. واللہ ایسا دین تمہیں نہیں ملے گا اللہ کی قسم کہ شاہ کی نماز جماعت سے پڑھو آدھی رات نفلوں کا ثواب، صبح کی نماز جماعت سے پڑھو ساری رات نفلوں کا ثواب. ایسا دین نہیں ملے گا کہ صبح تم نماز پڑھ کے اذکار کر کے حل چلاؤ، کاروبار کرو اور اللہ فرشتوں کو لگائے کہ اس کی نیکیاں لکھو. تم عشاء کی نماز پڑھ کے سو خراٹے لو اور فرشتے وہاں رجسٹر لے کے تمہاری نیکیاں لکھ رہے ہیں. ایسا دین بھی تمہیں کو ملے گا؟ بیوی سے گفتگو کرتا ہے سکون حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ فرشتوں کو کہتا ہے 10 گنا سے لے کے 700 تک میرے بندے کی نیکیاں لکھو. یا اللہ بیوی نال گل کیتی ہے اپنا سکون حاصل کرن واسطے، ہن ایتھے بھی نیکی لکھیے. اللہ فرماتا ہے اگر غلط جگہ بات کرتا گناہ لکھنا سی نہ لکھو نا نیکی. کر لیتے ہیں دیکھی جائے گی.
تو میرے بھائیوں یہ چند گھڑیوں کا مسلمان، اس نے کہا اب تجارت بھی اسلامی طریقے پر ہوگی۔ مکے گیا، مکے میں خبر مشہور ہو گئی تھی کہ یمامہ کا سردار مسلمان ہو گیا۔ وہاں گیا، انہوں نے تانا دیا تو بھی گیا؟ کہتا گیا نہیں ہوں آئے ہیں۔ گیا کدھر گیا؟ میں ہوں آئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اچھا کوئی لڑکا چوک میں کھڑا ہو، اس کو تنگ کر، اس کو ٹکر مار، گریبان پکڑ، اس کو گالی دے، اس کو پریشان کر، اس کو پریشان کر، یہ کسی صوفی مولوی حاجی کو کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن اگر یہ لڑکا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لے، خطبہ سن لے، وہاں ٹیچر کا لیکچر سن لے، ٹریننگ لے کے آ جائے، سعودی عرب دا پھیرا لگ جائے، رسم و رواج باپ دادا کی باتیں چھوڑ کے سیدھی راہ پر چلنا شروع کر دے، چنگے بلے مولوی، چنگے بلے حاجی صوفی انہوں نے پریشانی لگ جاندی۔ کہتے ہیں یار لڑکا پہلے چنگا بلا ہوندا سی، پتہ نہیں انہوں کی مار وگ گئی، پتہ نہیں انہوں کی ہو گئی۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ قرآن کہتا ہے نبی تجھے نہیں جھٹلاتے، تجھے نہیں جھٹلاتے، تجھے کہتے ہیں یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب تعریف کریں، اور تجھے کہتے ہیں اخلاق والا، امانت صداقت والا۔ یہ قرآن کی ایتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ جب تو ساڑھے متعلق کہتے ہیں یہ بندے بڑے چنگے نے، قرآن حدیث والے لوگ نے نا بڑے چنگے نے، پر ایک روڑا ہے نا کی ایک گلاں ہور کر دینے، کوڑوں کر دینے۔ ہمیں نہیں جھٹلاتے، یہ قرآن حدیث کو جھٹلاتے ہیں۔ کہتا تو بھی گیا نہیں ہونا ہے، اگلی فکر کرو کیا؟ کہتا مکے میں تو دانا نہیں ہوتا، کہتا نہیں ہوتا، ہمارے علاقے سے آتا ہے نا، وہاں سے خریدتے ہوں۔ اللہ کی قسم مسلمان ہو چکا ہوں، وہاں سے ایک دانا نہیں خریدنے دوں گا، وہاں سے ایک دانا نہیں خریدنے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول اللہ اجازت نہیں۔ چند گھڑیوں کا مسلمان، چند گھڑیوں کا مسلمان یہ فیصلہ کر گیا کہ اب تجارت بھی اسلامی طریقے پر ہوگی۔ اور یہاں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تجارت مال ڈنگر بیچنا ہے اور کوئی جنس کاروبار ہے، عیب ہے، روڑا ہے، وہ جناب نہ چاہتا ہے بھی میں کسی طرح جڑ دیا، نکلدا نہیں پیا، بڑا پریشان ہے، لوگوں نے کہنا یار سودا نہیں نکل رہے، ہاں یار سودا نہیں نکل۔ جدو قسمہ چک کے جھوٹیاں تے عیب چھپا کے تے چر زبانی دے نال ایک مسلمان پائی جدی عزت بیت اللہ نالوں بھی زیادہ ہے، انہوں جڑ دیندا ہے دھوکے والا مال، تے پھر باچھاں کھل جاندیاں نہیں، تے دوجے نو خوش ہو کے آندا مار ہے تے پتہ ہاں نکل گئی، کہندا نکل گئی۔ اوہ ہسو نہیں ہو، شرم کرو، شرم کرو، ہنستے ہو تسی، کہندے نے نکل گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال نکل گیا، برکت ختم ہو گئی۔ 25 سال 20 سال پہلا پتہ کرو بڑیاں کولو کنی برکت ہوندی سی، ہن پیسہ اینا 100 گنا زیادہ، روندے پے نے تارے روندے ہی پے۔ میں ننکانے چلا گیا، ننکانے جتے سکھ رہندے نے، جتے سکھ رہندے نے، میں انہاں نوں پوچھیا تسی اتھے مسلمانوں کا دیواز اینا سکھانوں مسلمانوں کا دیواز نہیں کیتا؟ کہنا کیتا ہے۔ میں کہا پھر کہتا سون لے۔ اور ایک دن کہنا ننکانے چلے گئے سکھانوں واز کرن، تے سکھ سانوں کہن لگے مسلمانوں سانوں واز کرن آ گئے ہو، پہلے آپ تا اسلام تے عمل کرو، تواڈیاں دکاناں دے تولے وٹے تکڑی دے تولے وٹے ادھورے نے، سکھاں دے پورے نے۔ سانوں آ گئے ہو واز کرن، پہلے آپ تا عمل کرو، تواڈیاں دکاناں وچ دھوکھے والا 2 نمبر مال بھریا پیا، سکھاں دا مال صاف ستھرا ہے، جتوں مرضی چیک کرو۔ آ گئے ہو سانوں واز کرن، اسی 3 مہینے دا کارا کرنے ہاں، ٹھیک 3 مہینے تو بعد تلی تے پیسے ٹکانے ہاں، تسی 3 مہینے دا وعدہ کر کے 3 سال پچھے بندے نو رڑاندے ہو، تے جو آوے تو کو کوردے مر چلے ہیں، دے کے مران گے، لہتا بیٹھے ہیں۔ ہاں یہ منافق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے بھائیوں سیرت دا پروگرام کران دا مطلب ہے کہ اسی اپنی اصلاح کری۔ اب میں ایک حدیث سناتا ہوں تو اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں ہوئی پکا منافق، پکا منافق ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا۔ جھوٹ بولنا تو آج کل عقل مندی کی دلیل بنا، جیڑا سدھی گل کرے نا تے صحیح سدھی رشتہ دارے دی گل ہوئے، برادری دی گل ہوئے، سودے دی گل ہوئے، ادھر منہ کر کے ہس دینے، کہتے ہیں بیچارے نو کو نہیں پتا۔
اور جو جھوٹ بولے ادھر سے چھوڑے ادھر سے چھوڑے ایسی چھوڑے پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے, آدھا گھنٹہ بیٹھے پتہ نہیں چلتا یہ کہنا کیا چاہتا, بڑا دماغ بھی کمال دماغ. پرلے درجے دا بے ایمان تے تو انہوں کہنا عقل مان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا معروف منکر ہو جائے گی, منکر معروف ہو جائے گی, اچھائی کو لوگ برائی کہیں گے, برائی کو اچھائی کہیں گے. اب وہ وقت ہے. بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں. بے ایمان کو ذہین کہتے ہیں اور بے حیا کو حسین کہتے ہیں. مت ماری. میں جھوٹ بولنا اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اور پڑھتے ہیں نا قرآن, ماشاءاللہ مسلمان ہیں, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور جھوٹ بھی بولتے ہیں, اپنے آپ پر لعنت کرتے ہیں, یا اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت, میں بھی ایک جھوٹا لعنتی, مجھ پر بھی تیری لعنت. اپنے آپ پر لعنت کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اور دوسری بات وعدہ خلاف. پیسے نہیں بنے بھائی کو کہہ دو یار تھوڑا پیسے ہونے کے باوجود انسان نہ دے, یہ فصل اٹھا لوں, سیزن لگا لوں. رسول اللہ فرمایا مت الغنی ظلم, یہ ظالم ہے جو پیسے دے سکتا ہے اور نہیں دے گا. اور امانت میں خیانت, لوگ امانت میں خیانت. پہلے بھی ذمہ دار گزرے ہیں. بخاری شریف میں رسول اللہ نے 2 ذمہ داروں کا واقعہ سنایا. ایک ذمہ دار جو تھا نا اس نے زمین بیچی, دوسرے ذمہ دار نے زمین خرید لی. جس نے خریدی اس نے ہل چلایا, سونے کی دیگ نکلی, بھاگا بھاگا آیا, میں نے آپ سے زمین خریدی تھی, ہاں زمین کے پیسے دیے تھے, ہاں وہاں سے سونے کی دیگ نکلی ہے, اپنی اٹھا لو. کہتا پہلے کیوں نہیں نکلی؟ وہ تیری میری نہیں, میں پیسے لے لے, زمین بھی تیری, جو زمین کے اندر ہے وہ بھی تمہارا. کہتا میں حرام کھانا, میں نے پیسے زمین کے دیے. وہ کہتا ہے تیری ہے, وہ کہتا ہے تیری ہے. اور یہاں کیا کہتے ہیں؟ میری ہے. وہ کہتا میری ہے, وہ کہتا میری. اللہ 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 اللہ. پر دادا ٹر گیا, دادا جا رہے, پچھو پیو نے جانا ہے. اس تو بعد یہ تیاری, یہ درخت اسی طرح رہیں گے, یہ کھیت, یہ مکان, یہ پلاٹ, یہ اسی طرح رہیں گے. وہ کہتا میری ہے. میں کہتا ٹوئے ٹبے تیرے نے تے پدری دھرتی میری. کہتا پلے ہیں اور ٹوئے ٹبے تیرے نے تے پدری دھرتی میری ہے. تے زمین کی کہندی یہ دوویں وچ اندھیرے نے, نہ میں ایندیاں نہ ایندیاں, دوویں بندے میرے نے. اتھے مرن گے, اتھے فٹاں تے مرن گے, اتھے مرن گے, جنم لین گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے کم درجے کا جنتی, سب سے کم درجے کا جنتی, سب سے کم درجے کا جنتی, اس کو جنت میں اتنا رقبہ ملے گا جتنی یہ ساری دنیا اور 10 دفعہ اور. مردے نے فٹاں اور مرلیاں تھے اور گالی بکنا, یہ بھی منافق کا. آپ کا کسی سے مسئلہ ہے, اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے آپ 4 آدمی بلائیں, پنچایت بلائیں, اونچی بات کرے, اس کو مسجد میں بھی پکڑ لیں. بخاری شریف میں مسجد میں پکڑ. گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ, وہیں سے گالی. حاجی صاحب, انسان حیران ہو, یہ حاجی صاحب بھی گال کر دینا, یہ مجاہد صاحب, یہ حافظ صاحب, قاری صاحب, یہ تہجد گزار صاحب, یہ حاجی صاحب, یہ بھی گال کر دینا. کہندہ تو ایندی گال سنی نہیں, یہ تا اے جی گال کردہ ہے, سن کے کرنا چو دھواں نکل جاوے, زہریلا وچھو, زہریلا ایسی گال کردہ ہے. منافق 4 باتیں جس میں ہوئی پکا منافق ہے. جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت, گالی بکنا. اس حدیث کو ذہن میں رکھو. اپنا گاؤں دیکھو, خاندان دیکھو, برادری دیکھو, اپنا محکمہ دیکھو, مارکیٹ دیکھو, بازار دیکھو. منافق کی منافق, منافق کی منافق, منافق کو پورا منافق, کو 3 حصے منافق, کو 2 حصے. ایک تا وٹتے پیا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں یہ سیرت منانے نہیں اپنانے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم نجی اخواننا من السجون, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, اللہم انا نسألک الجنة الفردوس, اللہم اجرنا من النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.